السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے سبز چائے کے 10 طبی فوائد جن سے آپ لا علم ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، سبز چائے کا استعمال پاکستان میں بہت عام ہے، بلکہ اسے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرشماتی مشروب کس حد تک صحت کے لیے فائدہ مند ہے؟ کینسر سے لے کر مہاسو تک کے لیے اس کا استعمال آپ کو حیران کر دے گا۔ ریڈرز ڈائجسٹ نے طبی سائنس میں اس حوالے سے جو انکشاف کیے ہیں ان کی فہرست مرتب کی ہے جو درج ذیل ہیں۔ ایک تحقیق میں سبز چائے اور کینسر کی روک تھام کے حوالے سے مثبت نتائج سامنے آئے۔ محققین کے مطابق سبز چائے میں موجود پولی فینولز نامی جز کینسر کی خلیات کو مارنے اور ان کی پیش قدمی کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ سبز چائے کا استعمال کرنے والی خواتین میں علاج کے بعد بریسٹ کینسر کے لوٹنے کا امکان کم ہوتا ہے، جبکہ ایک اور امریکی تحقیق میں اسے آنتوں کے کینسر کا خطرہ 30% تک کم کرنے کے لیے بہترین بتایا گیا ہے۔ دل کو صحت مند بنائے۔ سبز چائے میں فلونوئڈز اور اینٹی آکسیڈنٹ کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے جو خراب کولیسٹرول کے اثرات کو کم کرنے، خون کے لوتھڑوں کی روک تھام اور شریانوں کے افعال میں بہتری لاتے ہیں۔ اسی طرح سبز چائے کولیسٹرول اور شریانوں میں بلاکیج کو کم کرتا ہے۔ روزانہ 1 سے 2 کپ سبز چائے پینے والوں میں شریانوں کے سکڑنے کا خطرہ 45% تک کم ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین۔ خارش اور درد کی روک تھام کے لیے روزانہ 4 کپ سبز چائے پینا شروع کر دیں۔ امریکہ کی ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سبز چائے میں ایسا کیمیائی کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو طاقتور اسٹیرائڈ، سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے، جس سے جوڑوں کے امراض کا خطرہ چائے سے دور بھاگنے والوں کے مقابلے میں 60% تک کم ہو جاتا ہے۔ دماغی صلاحیتوں کو بڑھائے۔ نیدرلینڈ کے محققین نے ایک حالیہ تحقیق میں تصدیق کی ہے کہ سبز چائے کے 2 اجزاء ایل-تھیانائن اور کیفین توجہ اور ہوشیاری کی سطح میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔ توانائی بخش دیگر مشروبات کے مقابلے میں سبز چائے کے استعمال سے اعصابی تناؤ اور خلجان جیسی کیفیات میں مبتلا ہونے کا امکان کم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کیفین کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ایک اور تحقیق کے مطابق روزانہ 1 کپ سبز چائے 55 سال سے زائد عمر کے افراد کی ذہنی صلاحیت کی تنزلی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ مہاسو کو صاف کرے۔ میامی یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ سبز چائے میں شامل اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء 2/3 کیل مہاسو کو صاف کر دیتے ہیں۔ تاہم اس کے لیے چائے کو پینے کی بجائے ٹھنڈا کر کے فیس واش کے طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ چکنی جلد کے لیے پودینے کی چائے کو سبز چائے میں شامل کر کے یہ کام کرنا ہوگا۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن کے خلاف جدوجہد۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق 2 سے 3 کپ سبز چائے کا روزانہ استعمال پیشاب کی نالی کے انفیکشن کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس چائے میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو مثانے کی سوجن کو کم کرتے ہیں، الرجی سے ریلیف دے۔ سبز چائے فلونوئڈز یعنی نباتی کیمیکلز سے بھرپور ہوتی ہے جو سوجن سے تحفظ دیتے ہیں۔ الرجیز کا سامنا ہونے پر روزانہ کچھ کپ اس مشروب کے استعمال سے ناک کے اندرونی حصے کی سوجن میں کمی لا سکتے ہیں، جو الرجی سے تحفظ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن کم کرے۔
کچھ ماہرین جڑی بوٹیوں کا دعویٰ ہے کہ سبز چائے کی ٹی بیگ کو گیلا کر کے آنکھوں پر 15 سے 20 منٹ تک پھیرایا دبایا جائے تو اس کی تھکی ہوئی یا سوجی ہوئی آنکھوں کو سکون ملتا ہے اور وہ تازہ دم ہو جاتی ہیں، دمہ کی علامت کو کم کرے۔ ایک تحقیق کے مطابق سبز چائے میں موجود ایک اینٹی آکسیڈنٹ کیورسٹین ماسٹ نامی خلیات میں ایسے اجزاء میں جگہ بنا لیتا ہے جو الرجیکل رد عمل کا باعث بنتے ہیں۔ دمہ سے بچاؤ کے لیے دی جانے والی ادویات بھی یہی کام کرتی ہیں۔ روزانہ 2 کپ سبز چائے کا استعمال دمہ کی علامت کو دور رکھنے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ذہنی تناؤ میں کمی لائے۔ سبز چائے میں کیفین کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس کے 5 کم استعمال ممکنہ طور پر نفسیاتی تناؤ میں کمی لا سکتا ہے۔ یہ بات جاپان کی ایک یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق میں سامنے آئی۔ محققین اس کے لیے کسی مخصوص جز کی نشان دہی تو نہیں کر سکے، تاہم جانوروں پر تجربات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہ مشروب جسم کے تناؤ کا باعث بننے والے کیمیکلز کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔